نور ہے نور، یہ ہمارے اعتقاد میں شامل ہیں۔ حضور نور ہیں تو کیسے ہیں؟ یہ گفتگو اگر کم ہو گئی تو میں حضور کا رحمت ہونا ثابت کروں گا انشاءاللہ۔ آپ کی خوشیوں کی جو زنبیل ہے باوزن ہو جائے گی نیکیوں سے، نہ کوئی ہنگامہ، نہ کوئی چیخ، نہ کوئی پکار، نہ کوئی شو، بس بیٹھے۔ اور میرے نام کے آگے بھائی ڈاکٹر وغیرہ مت لگایا کرے، میں مریض آدمی ہوں، سمجھے؟ ہاں یہ سب مجھے راس نہیں آتا، روزانہ مجھے دوستوں کو کہنا پڑتا ہے ان کے ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے ایسی اشرفی نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ شکریہ بھولیں۔ آپ سے۔ یہ نور کیسا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جناب جبریل بیٹھے ہوئے تھے۔ کون؟ جناب جبریل بیٹھے ہوئے تھے۔ بیٹے بھائی یہ سب کمیٹی کے لوگ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی گاؤں سے ان کا تعلق ہے، دیکھیں ان کی محبت ہے۔ اس سے پہلے بناوا کے لوگ آئے تھے ماشاءاللہ، ہیں کہ چلے گئے؟ ہاں ماشاءاللہ مرحبا مرحبا صلی اللہ علیہ وسلم۔ محبت بھری آواز میں جواب دے دیں، جواب دے دیں۔ ماشاءاللہ چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں، وہاں کے لوگ بچارے محبتوں میں آتے ہیں ماشاءاللہ۔ ادھر ادھر بھائی جان، ادھر 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 بیٹھے، بائیں طرف، بائیں طرف ماشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ بھائی، بہت بہت شکریہ ماشاءاللہ۔ یا علی ادھر بائیں طرف، بائیں طرف ادھر کہاں جا رہے ہیں بھائی جان؟ بائیں طرف بچے بیٹھے ہیں، جوان بیٹھے ہیں، اپنے بھائیوں کا میں سب کا استقبال کرتا ہوں۔ سنیں آپ، اللہ کہتا ہے کہ میں نے جسے بھیجا اسے نور بنا کے، باتیں یاد کیجئے گا، نور بنا کے بھیج۔ رشتوں کے سردار ہیں حضور، رسولوں کے سردار ہیں۔ حضور نے جبریل سے کہا تھا اے جبریل تمہاری عمر کتنی ہے؟ تو جبریل نے سیدھے سیدھے نہیں بتایا کہ میری عمر اتنی ہے، یہ نہیں بتایا۔ حضور نے پوچھا جبریل تمہاری عمر کتنی ہے؟ تو جناب جبریل نے کہا تھا حضور مجھے یاد نہیں ہے، حضور مجھے یاد نہیں میری عمر کتنی ہے، ہاں اتنی بات مجھے یاد ہے عرش اعظم کے اوپر چوتھے پردے پر چوتھے حجاب میں ایک تارہ 70,000 سال کے بعد چمکتا تھا، اسے میں نے 72,000 مرتبے دیکھا ہے۔ ایک منٹ سبحان اللہ کہنے سے پہلے سوچ لیں ہم کیا کہہ رہے ہیں، پھر میں اسے ریورس کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ 70,000 سال کے بعد ایک تارہ چمکتا تھا، اسے میں نے 72,000 مرتبے دیکھا ہے۔ ذرا سوچو جب جبریل کی عمر کا اندازہ نہیں کر سکتے تو حضور کی عمر کا اندازہ کیا کر لیا جائے؟ حضور نے معلوم ہے اس کے بعد کیا فرمایا؟ حدیث شریف موجود ہے۔ صوفیہ کہتے ہیں کہ حضور کا قول ماحصل نچوڑ اس صورت میں تھا کہ حضور نے اپنے امام شریف کے اس حصے کو ذرا سا پیچھے کیا تو جناب جبریل حضور کے قدم سے لپٹ گئے اور کہنے لگے آقا وہ تارہ جو 70,000 سال کے بعد چمکتا تھا، جسے میں نے 72,000 مرتبے دیکھا ہے، اس وقت وہی تارہ آپ کی پیشانی پہ چمک رہا ہے۔ اسی لیے احسان بھائی جیسے شعراء کرام لگاتے ہیں نعرے نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، آواز نہیں آئی، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، ذرا ہاتھوں کو اٹھائیں، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے۔ حضور نور ہیں تو کیسے ہیں؟ سب سے پہلا انسان زمین پر آیا جسے حضرت آدم علیہ السلام کہتے ہیں، اسی لیے ان کو فرسٹ مین کہا جاتا ہے، ابو الانسان کہا جاتا ہے، ابو البشر کہا جاتا ہے۔ ان کے ایک بیٹے ہیں شیس علیہ السلام، جو آپ کے اجودھیا شریف میں 70% رائٹرز مورخین اور مؤلفین کی نظر میں وہ شیس علیہ السلام کی مزار شریف ہے۔ 30% لوگوں نے احتیاطی قلم اٹھایا ہے، ابھی میں 70% لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ جناب شیس علیہ السلام آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا اے میرے بیٹے شیس، یہ پہلے آدمی ہیں اور اپنے بیٹے سے کہتے ہیں، یاد رکھنا پیدا کرنے والا خدا، فرسٹ مین اپنے بیٹے سے کہتا اے میرے بیٹے شیس، میرے دنیا سے جانے کا وقت قریب ہے، میں دنیا سے جا رہا ہوں، لیکن ایک بات یاد رکھنا جب کوئی دقت کوئی پریشانی آئے تو پھر محمد کے نام کا وسیلہ دینا۔ چپکے سے بولیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور محبت سے بولیں بس۔ بہت بہت شکریہ، یہی آواز آنی چاہیے آپ کی۔ تو جناب آدم علیہ السلام نے کہا کہ محمد کے نام کا وسیلہ دینا، تو شیس علیہ السلام ادب میں کھڑے ہو گئے، بولے بابا جان آپ پہلے آدمی ہیں، آپ کو اسی لیے ابو الانسان کہا جاتا ہے، ابو البشر کہا جاتا ہے، یہ محمد کون ہے؟ تو جناب آدم علیہ السلام نے کہا یہ سچ ہے میں ابو الانسان ہوں، لیکن یہ محمد
اگر میں انسانوں کا باپ ہوں تو یہ محمد روحوں کے باپ ہیں، ان کو ابو الارواح کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بولے آپ کو کیسے پتا چلا کوئی محمد بھی ہے؟ آپ پہلے آدمی، میں آپ کا بیٹا، پیدا کرنے والا خدا، یہ تیسرے درمیان میں محمد کہاں سے آ گئے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا تھا، اے میرے بیٹے شیس، جب میں نے جنت میں اپنی آنکھ کھولی تو کیا دیکھا؟ درختوں کی ہر پتی پر جہاں پر اللہ کا نام لکھا تھا وہیں محمد بھی لکھا تھا، تو میرے دل سے آواز آئی، اللہ وہ جس نے دنیا بنائی، محمد وہ جس کی وجہ سے دنیا بنائی ہے۔ یہ کائنات کی ڈلیوری کا سبب ہے حضور، مقصود کائنات ہے حضور۔ میں یقین کر لیا، اور سن میرے بیٹے شیس، میں دنیا سے جا رہا ہوں، تیرے بعد تیری اولادیں نبی اور رسول بن کے آئیں گی، کوئی نوح علیہ السلام کے پیکر میں، کوئی یعقوب بن کے، کوئی یوسف بن کے، کوئی سلیمان بن کے، کوئی دانیال بن کے، کوئی ذوالکفل بن کے، کوئی یوشع بن نون بن کے، کوئی صالح بن کے، کوئی ہود بن کے، کوئی عیسیٰ بن کے، کوئی موسیٰ بن کے، کوئی ابراہیم بن کے۔ ہر نبی کا یہی کام ہوگا، اپنی امت سے وہ یہی کہیں گے، اے میری امت کے لوگوں، اپنے دلوں کو پاک صاف کر لو، رسولوں کے سردار آنے والے، سبحان اللہ۔ زمین پر ادب کی چٹائی بچھا دو، آمینہ کا لال آنے والا ہے۔ سب ایک اناؤنسر، ایک سنچالک، ایک ناظم کی حیثیت سے آنے والے ہیں، سبحان اللہ۔ اور میں بھی اسی کام کے لیے آیا تھا، اور تو بھی اسی کام کے لیے آیا تھا۔ میری پیشانی پر جو نور چمکتا ہے، نور محمدی، جب یہ زمین پر آئے گا تو انقلاب برپا ہوگا۔ وہی نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جس کا ذکر قرآن میں اللہ نے کیا، قد جاءکم من اللہ نور۔ وہ آگے بڑھا اور پھر جناب ابراہیم علیہ السلام تک آیا۔ ان کے نبیرگان میں ایک بڑی جماعت ہے، ایک نام ہے عبد مناف کا۔ عبد مناف یہ قصی کے بیٹے ہیں، وہ کلاب کے، وہ مرہ کے، وہ فہر کے، وہ لوئی کے، یہ مبارک سلسلہ آگے چلا گیا ہے۔ عبد مناف کی پیشانی پر جب نور محمدی چمکا تھا، معلوم ہے، پھر آپ کی شادی مکہ شریف میں ہوئی۔ یہ حضور کے پردادا کے باپ ہیں عبد مناف۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میرے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام رکھا گیا ہاشم۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے پردادا ہیں، جن کا نام رکھا گیا حضرت ہاشم۔ حضرت ہاشم جب یہ زمین پر پیدا ہوئے مکہ شریف میں اور بڑے ہوئے تو ان کی پیشانی پہ نور محمدی چمکا۔ ان سے لوگوں نے کہا کہ اے ہاشم، تم جہاں پر اپنا پاؤں رکھتے ہو اور جب پاؤں اٹھاتے ہو تو وہاں کی مٹی کئی دنوں تک مہکتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں اس میں میرا کوئی کمال نہیں، سارا کمال نور محمدی کا ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے پردادا ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے پردادا کی شادی آپ بزنس کرنے کے لیے بصرہ کی طرف گئے تھے۔ واپس جب مدینہ ہو کے مکہ آ رہے تھے تو مدینہ شریف میں خاندان ہے جسے خاندان بنو نجار کہا جاتا ہے، جس خاندان کے لوگوں نے آپ کو دیکھ لیا اور روک لیا اور آپ کی پیشانی پر نور محمدی دیکھی تو لالچ میں پڑ گئے اور کہنے لگے کہ اے ہاشم، تمہاری شادی ہوئی؟ کہا نہیں۔ کس کے بیٹے ہو؟ کہا عبد مناف کے۔ عبد مناف کون ہے؟ کہا یہ کعبے کا متولی ہے، کعبے کا مجاور ہے، اور یہ زوار کعبہ کی خدمت کرنے والا ہے۔ سب نے کہا اے ہاشم، اگر تیری شادی نہیں ہوئی تو مدینے میں شادی کر لے۔ حضور کے پردادا سے کہا گیا شادی کر لے۔ لڑکی کا نام ہے حضرت سلمہ، لڑکی قبیلے بنو نجار کی ہے، کر لے۔ آپ نے کچھ شرطوں سے رشتہ منظور کر لیا۔ حضور کے پردادا جناب ہاشم کی شادی مدینہ شریف میں حضرت سلمہ سے ہوئی۔ جب یہ دونوں میاں بیوی اکٹھا ہوئے تو ان کے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوا۔ دنیا اسی کو حضرت عبد المطلب کے نام سے جانتی ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے دادا ہیں۔ جناب عبد المطلب کہتے ہیں میری یہ شان تھی نور محمدی کی وجہ سے، جب میرے قریب کوئی مریض جانور، کمزور جانور میرے سائے سے گزرتا تھا تو اللہ اسے بھی شفا عطا فرما دیتا تھا۔ لوگ کہتے تھے بیمار جانور تیرے سائے میں آ کے شفا پاتے ہیں، اے عبد المطلب بڑے کمال والا ہے۔ آپ فرماتے میرا کوئی کمال نہیں، سارا کمال نور محمدی کا ہے، سارا کمال۔ جناب عبد المطلب کہتے ہیں کہ میری شادی مکہ شریف میں ہوئی، حضور کے پردادا کی شادی مدینے میں ہوئی، اور سگے دادا جناب عبد المطلب کی شادی مکہ شریف میں ہوئی۔ جس لڑکی سے ان کی شادی ہوئی اس لڑکی کا نام تھا حضرت فاطمہ۔ ایک مرتبہ کوئی ایک شخص یہ نام لے سکتا ہے، حضرت فاطمہ، یہ حضور کی دادی ہیں۔ ایسے بیٹھے رہیے گا، ٹھیک ہے، ایسے بیٹھے رہیے گا۔ حضور کی یہ سگی دادی ہے، ان کا نام حضرت فاطمہ ہے۔ اب یہ دونوں روحیں جب اتصال کا شرف پاتی ہیں، یہ دونوں جسم جب اکٹھا ہوتے ہیں تو ان کے گھر میں
اب وہ اصل ذات کی آمد ہوتی ہے جس کو نور محمدی کا سینٹرل پوائنٹ کہا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے ابو